مطلب ہر ایک انسان کو ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو لوگوں کو وہ اپنی اس بیماری کو بتانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی بیماری کو چھپا لیتے ہیں۔ تو بیماری کو چھپانا چاہیے کہ نہیں چھپانا چاہیے؟ بتاؤ، چھپانا چاہیے کہ نہیں چھپانا چاہیے؟ نہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں بیماری کو چھپانا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں دیکھو، مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں نیکی کے خزانوں میں سے ہیں۔ کہاں سے؟ 3 کتنی؟ 3 چیزیں نیکی کے خزانوں میں سے ہیں۔ پہلی چیز جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ نمبر 1 بیماری کو چھپانا۔ اگر کسی انسان کو بیماری ہے، جیسے میں اپنے کو بتاؤں کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ میں لوگوں کو بتانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں، اسی طریقے سے آپ میں سے کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کو لوگوں سے بتانے میں شرمندگی آتی ہے تو اس کو چھپائے ہوئے ہے، ہم نہیں بتائیں گے کسی سے، بس اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ چاہے تو بغیر دوا کے شفا عطا فرما دے، ہے نا؟ کیونکہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور شفا ہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہے گا تو شفا عطا فرما دے گا، دوائی تو ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے۔ تو ایسے ہی بیماری کو جو انسان چھپائے رہتا ہے، کسی سے نہیں بتاتا ہے، اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے اور اس کے پاس میں نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہو جاتا ہے جس کو بیماری ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 خیرات و صدقات، یعنی کہ جو لوگوں کو دیتے ہیں اس کو بھی اس طریقے سے دیا جائے کہ اس کو چھپا کر کے دیا جائے، ہے نا؟ 3 چیزیں بتایا نا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نیکیوں کے خزانوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 بیماری کو چھپانا، نمبر 2 صدقہ خیرات کو چھپانا، اور نمبر 3 مصیبت پوشیدہ رکھنا۔ کیا؟ بس کے بولو، مصیبت پوشیدہ رکھنا، چھپائے رکھنا۔ مصیبت جب آئے، جیسے بیماری آئی تو ایسی بیماری جس کو بتانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ہم اس کو چھپائے بیٹھے ہیں، تو یہ نیکیوں کے خزانوں میں سے ہمارے پاس خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے دیں جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ آپ خیرات کریں اس طریقے سے کہ داہنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، مطلب چھپا کر کے دینا چاہیے، مطلب کہ کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو کہ ہم نے اتنے روپئے دیے یا یہ کیا، اس غریب کو اتنا دے دیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ جب میلاد شریف کے لیے چندہ ہو، مسجد مدرسے کے لیے چندہ ہو، تو سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، پر کچھ لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میرا نام ضرور بولنا جائے، میرا نام ضرور بولا جائے۔ ایک جگہ کے اوپر میں خود اپنے آپ سے دیکھ کر کے آیا ہوں، حقیقت یہ چیز کہ وہاں ایک جناب ہے، تو جب وہ پیسہ لے کر کے آتے ہیں مسجد میں یا مدرسے میں یا میلاد شریف کے لیے یا امام کی تنخواہ کے لیے، تو وہ آئیں گے 100 روپے لے کر کے۔ کتنے؟ 100 روپے لیں گے، اس میں بولیں گے 10 روپے ہمارے نام، 10 روپے ہمارے بڑکے کے نام، 10 روپے ہماری بیوی کے نام، 10 روپے ہمارے چھوٹے لے بھیا کے نام، 10 روپے ہماری بٹیا کے نام، یعنی جتنے گھر میں ہیں سب کے نام وہ لے کر کے 10 روپے 100 روپے بلوائیں گے۔ تو بہت لوگ ہوتے ہیں نام کی خاطر کہ لوگ ہمارا نام سنیں، اسی طریقے سے بہت لوگ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ہاں میں امیر ہوں تو میں نے 1000 10,000 50,000 روپے دیے تو میرا نام ہو، گاؤں میں میرا نام ہو، شہر میں قصبے محلے میں اپنا نام ہو، ہے نا؟ تو یہ غلط ہے، اور جو ایسا کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ جو ایسی نیت رکھتا ہے اس نیت سے دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے پیسے کو دیا تھا، تو دنیا میں اس کا نام ہو گیا، دنیا نے اس کے پیسے کو دیکھ لیا۔
دنیا نے اس کے پیسے کو دے دیا، اس کے بولو دے دیا، دنیا نے اس کے پیسے کو دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے جب مصیبت آئے تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک دن میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو نا کہ جب کوئی پریشانی آئے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تو پریشانی آئے، مصیبت جب آئے تو اس کو چھپائے رکھنا، یعنی اگر کوئی ہمارا دوست ملا جو ہمارے حال کے بارے میں، حالات جو جیسے چل رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ہمارے گھر میں پریشانی، مصیبت ہے، کھانے کی دقت ہے، پانی کی دقت ہے، بچوں کے کپڑے کے لیے، خرچے کے لیے تمام پریشانیاں ہیں، تو اب ایسی جگہ کے اوپر اگر ہمارا کوئی عزیز مل رہا ہے، باہر کا، محلے کا مل رہا ہے، اگر وہ پوچھتا ہے تو اسے کیا بولنا چاہیے؟ بس کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ نمبر ایک، بیماری کو چھپانا، کس کے بولو؟ نمبر ایک بیماری کو چھپانا، نمبر دو، صدقہ خیرات چھپا کر کے دینا، اور نمبر تین، مصیبت کو چھپانا۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں۔ اور جو مسلمان مومن نیک کام کیا کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس کو آخرت میں عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی، ہنس کے بولو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا؟ میرے عزت و جلال کی قسم، جس بندے مسلم پر، یعنی مسلمان بندے پر، جس بندے مسلم پر آخرت میں رحم کرنا چاہتا ہوں، اسے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تلک کر کے اس کی خطاؤں کو میں معاف نہ فرما دوں۔ سبحان اللہ بولے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس وقت تلک کر کے بندے مومن کو، مسلم انسان کو، مسلمان کو نہیں اٹھاتا ہوں جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں کہ اس کو آخرت میں جنت دوں، جب تلک کر کے اس کے ذمے گناہ باقی رہتا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے میں اس کے اوپر بیماری کو ڈالتا ہوں۔ کیا؟ بیماری، بیمار انسان سے گناہ جھڑتے ہیں۔ کیا؟ گناہ جھڑتے ہیں، گناہ کٹتے ہیں۔ بیماری ڈال کر کے اس کو میں اس کے خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، اور اس کے اوپر غریبی ڈال کر کے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہوں، یہاں تلک کر کے جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے اور جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو روح نکالنے میں اس کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح سختی کے ساتھ میں نکلے، تاکہ جو گناہ بچے تھے وہ روح کے نکلتے وقت جو پریشانی جھیل کر کے آ رہا ہے اس وقت وہ گناہ جو ہے ختم ہو جائے، اور جب مجھ سے ملے آ کر کے تو اس کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہ ہو، وہ ایسا ہو جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو زنا تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، کس کے بولو، جنا تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو، جنا تھا، ہاں جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اس طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کون انسان؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو گناہ کس کس چیز سے خدا مٹاتا ہے؟ بیماری ڈال کے، امیر تھا تو اس کو غریب کر کے، پریشانی ڈال کر کے، اس سے امتحان لے کر کے، اور بندہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہتا ہے، تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما چکا ہوگا، گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اور پھر رب فرماتا ہے اور جس بندے کو میں آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہوں،
جس بندے کو میں عذاب دوں گا اس وقت تلک کر کے اس کی روح اس کے جسم سے نہیں نکلے گی، اس وقت تلک کر کے وہ نہیں مرے گا جب تلک کر کے اس کے ذمے ایک بھی نیکی باقی رہے گی، ایک بھی نیکی باقی رہے گی۔ یعنی اس کا بدلہ اس کو میں دنیا ہی پر عطا کر دوں گا، بیماری سے صحت یاب کر دوں گا، غریب تھا تو اس کو مالدار کر دوں گا۔ اور پھر رب فرماتا ہے اگر اس کے ذمے ایک بھی نیکی باقی ہے تو اس کے اوپر موت کو آسان کر دوں گا۔ کیا؟ موت کو آسان کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مجھ سے ملے تو اس کے ذمے اس کے پاس میں ایک بھی نیکی نہ ہو، اس کے پاس میں ایک بھی نیکی نہ ہو۔ تو اب بتاؤ اللہ مسلمان سے کتنی محبت فرما رہا ہے، اللہ رب العزت کتنا پیار فرما رہا ہے۔ نیکیوں کی بات اگر کی جائے تو نیکی ہر کوئی کرتا ہے نا، جیسے ہندو بھی ہیں وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، مسلمان بھی نیک کام کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں عیسائی بھی نیک کام کرتے ہیں، یہودی بھی نیک کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں تمام فرقے والے، تمام مذہب والے، ہر کوئی نیک کام کرتا ہے نا، نیک کام کرتا ہے۔ نیک کام مطلب یہ ہے کہ ہم سچے دل سے، مطلب کوئی غریب ہے تو اس کو کپڑا لے کر کے دے دیں، چپل ہے لے کر کے دے دیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اس طریقے سے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کیا کام ہیں؟ نیک کام ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے ذمے کے اوپر جو اس دنیا میں اس کے پاس میں نیکیاں ہیں تو اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی پر مل جائے گا۔ کہاں؟ دنیا ہی پر مل جائے گا۔ اور جو مسلمان کا بدلہ ہے اس کو اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کہاں؟ آخرت میں۔ آخرت کہاں؟ قیامت کے دن۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ بولا کرو، آپ لوگ بولا کرو تو اچھا لگتا ہے بولتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کو بدلہ دے گا۔ قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن ہے، بڑا ہی سخت دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اللہ کے وہاں حاضر ہونا ہے۔ آج سب نمازوں سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے نا۔ تم لوگ پڑھتی ہو کہ نہیں نماز؟ جی تم لوگ؟ ہم پڑھیں گے نماز۔ ہاں، تم لوگوں کی امی نماز پڑھتی ہیں؟ جی۔ ابو؟ ابو سے بولو سب لوگ اپنے اپنے ابوؤں سے کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں، ہے نا؟ آتے ہیں تمہارے پاپا، تو اپنے اپنے گھر والوں سے بھی کہو کہ نماز پڑھیں۔ نماز فرض عین ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے، چھوڑنا حرام ہے، نماز کو چھوڑنا حرام ہے۔ جو نمازی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا، جو بے نمازی ہوگا اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا، ہے نا؟ پہلے کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا، جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تم لوگوں کی طریقے سے پڑھتے تھے مدرسے میں، تو جب فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر کو واپس ہوتے تو راستے میں جو گھر ملتا، اکثر گھر دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ ہر گھر سے قرآن شریف پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، یعنی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں قرآن شریف پڑھا کرتی تھیں۔ اب کیا ہے؟ اب جب نماز پڑھ کر کے یہاں سے جاتے ہیں تو راستے میں کسی عورت کی آواز مجھے آج سنائی پڑی تھی۔ آج ایک کوئی قرآن شریف یہاں پڑھ رہا تھا، اسی آپ کے وہاں درزیانے میں، باقی کس کے وہاں؟ ہاں تمہاری اپی، بس اور کسی کے وہاں سے نہیں۔ آواز آئے گی تو کس کی؟ گانے کی، باجے کی آواز آئے گی، کس کی؟ لڑائی جھگڑے کی، ہے نا؟ قرآن کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ لوگ نماز پڑھتی ہیں؟ نماز کے بعد قرآن شریف بولو تو پڑھتی ہو کہ نہیں؟ کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ قرآن شریف کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ جب قرآن پڑھی ہو، قرآن پڑھو،
قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو فجر کی نماز کے بعد میں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھو، سمجھ گئے؟ جیسے ہم کو ایک صفحہ روز سنانا ہے، وہی روز پڑھ لو ایک صفحہ۔ جب وضو بھی ہمارا ہے، نماز بھی پڑھ چکے ہیں، مصلی بھی بچھا ہوا ہے، خالی قرآن شریف اٹھانے کی بات ہے تو اٹھا کر کے ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ ہاں بولو، کس کے بولو، پڑھو گی؟ ہاں، چاہے ایک ورق یا ایک صفحہ جو بھی ہو، ہے نا، پڑھو ضرور، قرآن شریف پڑھو۔ قرآن پڑھنے سے دل کی گندگی صاف ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی گندگی صاف ہوتی ہے۔ دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ ہمارا دل گندا ہے؟ ہمارا دل گندا ہے ہم کیسے جانیں، ہے نا؟ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر دل ہمارا یاد خدا میں نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا دل گندا ہو چکا ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی کہ ہمارا دل گندا ہو تو ہم کیسے جانیں؟ جب یاد خدا میں یعنی نماز میں دل نہ لگے، میلاد میں دل نہ لگے، محفل میں کہیں دل نہ لگے، نیک کام کرنے میں دل نہ لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل گندا ہو چکا ہے، اب اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے کپڑے کا میل صابن سے، صرف نرما سے دھلتا ہے، اسی طریقے سے دل کا میل قرآن کی، کس کے بولو، قرآن کی تلاوت سے دھلتا ہے، قرآن کی تلاوت سے۔ تو قرآن پڑھو، اور جب تم قرآن پڑھو گی اپنے گھر کے اندر، تمہاری مائیں بھی قرآن پڑھیں گی اور نمازیں پڑھیں گے، تمہارے باپ کو بھی اگر وہ حیا دار ہے، سمجھ والا ہے، تو ایک دن سمجھ اس کو آئے گی، حیا آئے گی، اور وہ اٹھ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، بولو انشاءاللہ۔ آج کے بعد میں سبھی قرآن پڑھیں گے، پڑھو گی کہ نہیں پڑھو گی تم لوگ؟ ہاں، نماز پڑھو، نماز کے بعد میں چاہے ایک صفحہ پڑھو، پڑھنے کے بعد میں اسی قرآن کو اپنے سینے کے اوپر دم کر لو، اپنے اوپر دم کر لو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر دم کر دو، اپنی ماں کے اوپر دم کر دو، اپنے باپ کے اوپر دم کر دو، قرآن پڑھ کر کے وہی انشاءاللہ رب العزت جو بیماری ہوگی بیماری سے بھی شفا ملے گی، اور قرآن کی برکت سے وہ انشاءاللہ جو بے نمازی وہ نمازی بن جائیں گے۔ کیا؟ جو بے نمازی وہ نمازی بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھنا، اور جو شخص بیمار ہوتا ہے تو بیمار انسان سے خدا خوش ہوتا ہے، خدا راضی ہوتا ہے، اور اس کے پاس میں نیکیوں کا خزانہ جمع ہوتا ہے، بولو کیا؟ نیکیوں کا خزانہ جمع ہوتا ہے۔ تو آج کا جو سبق آپ لوگوں کو بتایا گیا یاد رکھو گے؟ کیا بتایا گیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت، کیا؟ قرآن شریف کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور 3 خزانے جو ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے چھپانے سے نیکیوں کا خزانہ ہوتا ہے، نیکیاں جمع ہوتی ہیں، یہ بتایا گیا نا؟ 1 بیماری، 2 صدقہ خیرات، 3 مصیبت۔ 3 چیزیں اللہ جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اوپر کیا ڈالتا ہے؟ پریشانی کو، بیماری کو۔ اللہ جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کو دولت دیتا ہے، خدا اس کو تمام انعام و اکرامات سے نوازتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے بھی اپنے نیک بندوں کو انعام دیا ہے، دولت دی، بہت ایسے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ناشکرے ہی ہوں، ہے نا؟ ناشکرے ہی، بہت دولت والے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو اپنی دولت کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے ہیں۔ ایک امتیاز ذلیل ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ سارا کام جو تم ریلی نکال رہے ہو یہ اس لیے نکال رہے ہو تاکہ تمہارا مضبوط پچھ ہو جائے اور لوگ تمہیں جاننے لگے، تم جو ہے تخت کے اوپر بیٹھ جاؤ، تمہیں دوبارہ پھر سے منتری بنا دیا جائے، ایسے سوال کیے تھے۔ تو امتیاز جلیل صاحب نے کیا کہا تھا کہ وہ دولت، وہ کرسی جو محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں ملے، دشمنی میں ملے، ایسی کرسی کو امتیاز جلیل ٹھوکر مارتا ہے، ایسی کرسی کو امتیاز جلیل ٹھوکر مارتا ہے۔ تو ایسے بھی دولت والے ہیں، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دولت والے بگڑے ہوئے ہیں، غریبوں کو ستا رہے ہیں اور مسجد مدرسے میں وہ پیسہ اپنا خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، بولے آمین۔ ہم سب کو اللہ علم کی باتیں روز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز کے بعد میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اور ہم سب کے والدین کو پروردگار عالم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔